تو محنت کی صحیح شکل کیا ہے؟ فرمایا محنت کی شکل، صحیح شکل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت میں زندہ فرمائی۔ وہ محنت کی صحیح شکل ہے جو مطلوب ہے کہ ایک مجمع محنت کی اس شکل پر پہنچے۔ تو کیا محنت کی شکل پر آپ نے امت کو اٹھایا، یہ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جان مال کو دعوت پر اتنی لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا۔ حیات الصحابہ پڑھیں گے تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ دین کے سیکھنے پر، دین کے پھیلانے پر اتنی جان مال لگی جتنا کہ محنت کا اور دعوت کا تقاضا تھا۔ یہ پہلی لگانے کی جگہ ہے، اور اتنی لگائی جتنا تقاضا تھا۔ ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا اتنا لگتے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو دعوت پر جان مال اتنی لگی جتنا دعوت کا تقاضا تھا۔ نمبر 2، ہر ایمان والے کی جان مال عبادت پر لگوائی گئی تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے، عبادت میں کمال پیدا ہو جائے۔ کتنی لگائے؟ فرمایا جتنا عبادت کا تقاضا ہے اتنی لگائے۔ نمبر 3، ہر ایمان والا اپنی جان مال اخلاق پر لگائی، اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے پر، فائدہ پہنچانے پر اپنی جان مال کو لگاوے۔ کتنا لگاوے؟ فرمایا جتنا اخلاق کا تقاضا ہے اتنا لگاوے۔ نمبر 4، ہماری یہ ضرورتیں ہیں اور ہماری متعلقین کی ضرورتیں ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان سب کی ضرورتیں ہیں جو ہمارے ذمے ہیں۔ تو ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے اور پوری کرنے میں بھی لگنا ہے، لیکن بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں اس میں کہ بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے۔ اس لیے کہ اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ ایسا حال اسراف کا ہے۔ تو زندگی سے اسراف نکل جائے اور بقدر ضرورت لگنا آ جائے اس میں۔ اس لیے کہ اسلام میں رفانیت بھی نہیں ہے اور اسلام میں نفسانیت کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں ملنگ بن کر کے جینے کو، کہ کچھ کرے نہیں، کونا پکڑ کر بیٹھے، گھر والوں کے لیے بوجھ بنے کہ بھئی ہم تبلیغ کریں گے، تم جو ہے نا کما کر کے ہم کو کراؤ اور ہمارے پر خرچ کرو۔ یہ کام کا رخ نہیں ہے۔ ہر آدمی کام کرے گا، ہر آدمی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے گا اور اپنے متعلقین کو بھی سنبھالے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے اور اسلام میں نفسانیت کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جھوٹ سے آئے، سچ آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ نفسانیت ہے، یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دین کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ دین کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ کہ زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ کہ زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب دین کا حکم آئے گا، اس کے مقابلے میں خواہش آئے گی یا دل کی چاہت آئے گی، تو اس چاہت کو قربان کیا جائے گا، اس چاہت کو توڑا جائے گا اور حکم کو پورا کیا جائے گا اور دعوت کے تقاضے کو پورا کیا جائے گا۔ اور جب کوئی دنیاوی تقاضا سامنے آئے گا تو اس دنیاوی تقاضے کو آگے پیچھے کیا جائے گا، دین کی اور دین کی محنت کے تقاضے کو نمبر 1 رکھا جائے گا۔ اتنا ہی مطالبہ ہر ایمان والے سے ہے اور اسی کا نام قربانی ہے۔ قربانی ملنگ بننے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی منمانی کو، اپنی چاہت کو قربان کرنا چھوڑ دینا۔ دعوت کے مقابلے میں، دین کی محنت، دین کے مقابلے میں دنیاوی کوئی تقاضا آیا تو اس تقاضے کو آگے پیچھے کریں گے، دین کو اور دین کی محنت کو اپنے وقت پر کریں گے۔ اسی کا نام قربانی ہے۔ اور اس قربانی پر اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو روزانہ ہدایت میں ترقی دیں گے۔ ہدایت میں ترقی کی بنیاد مجاہدہ ہے، قربانی ہے، اور قربانی اسی کا نام ہے۔ تو ہدایت میں ترقی ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ہدایت میں ترقی ہوگی تو اس کی طبیعت روز کام پر چلے گی۔ جب کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو طبیعت کاروبار پر چلتی ہے۔ جب روحانی ترقی روزانہ ہوگی قربانی کے راستے سے تو روزانہ کام پر طبیعت چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی۔ یہ پہلا انعام ہے جو اللہ کی طرف سے ملے گا۔ دوسرا انعام، اللہ حلال روزی دیں گے اپنے خزانے سے، قربانی کی برکت سے۔ اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ تیسرا انعام اللہ جو دیں گے وہ عافیت دیں گے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت کی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے عافیت مانگو، عافیت آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے اور مرنا بھی آسان ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، اور مجاہدے کا معنی میں نے آپ کو بتلایا، فرمایا ہم ضرور بھی ضرور اس کو ہدایت دیں گے، اور ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ حلال روزی دیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک پر فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ جل شانہ صحابہ سے فرماتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے یاد کرو زمانے کو جب تم بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے، ہر وقت تم کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ مکہ کے بے ایمان ابھی ہم کو ختم کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو ٹھکانہ دیا، اور اللہ نے تمہاری مدد کیا، اور اللہ نے تمہیں پاک روزی دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے راستے سے دنیا پر محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے 25 سال کے عرصے میں ان کو عطا فرمایا۔ 23 سال نبوت کا زمانہ ہے، اور صدیق اکبر کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ لگنے مٹنے کھپنے کا زمانہ ہے۔ اتنا وقت لگانے کے بعد میں اللہ نے اتنا دیا کہ صدیوں تک اور ان کی اولاد کھاتی کھلاتی رہی، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کے خزانے سے آیا تھا اور یہ قربانی کے راستے سے آیا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، امت جن حالات سے دوچار ہے، ان حالات سے نکلنے کا شارٹ کٹ راستہ وہ ہے جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ محنت کا صحیح رخ قائم کرنا ہے۔ اب اس رخ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہم کو یہ کام عطا فرمایا ہے، اس کام کو صحیح کرنا اور پورا کرنا۔ صحیح کرنے میں سب سے پہلے کرنا اور بچنا، یہ پہلی بنیاد ہے، اس کے بغیر اس سے دل کی تربیت ہوگی اور دل بنے گا۔ دوسرا، فکر ہمارا دعوت کا بنے۔ فکر کے بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم گھر کاروبار کو چھوڑ دیں گے۔ فکر بدلنے کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے یا جوتا بنانے کا کارخانہ ہے، تو یہ جہاں بھی جائے گا جوتا اور ٹوپی دیکھے گا۔ شادی میں جاوے تو یہ دیکھے، اور میت میں جاوے تو ٹوپی اور جوتا دیکھے، تاکہ میں اپنے کارخانے میں بناؤں، تاکہ لوگ پہنے، زیادہ کمائی ہو۔ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سارے کام ہوتا ہے، لیکن فکر اس کا ٹوپی اور جوتے کا ہو گیا۔ ایسا ہی ہم سب کام کریں گے، لیکن ہمارا فکر دعوت کا بنے، اللہ کے دین کا بنے، اللہ کی کلمے کی سربلندی کا بنے، انسانوں کی ہدایت کا بنے۔ جب یہ فکر بنے گا تو اب محنت کا رخ صحیح ہوگا۔ اب فکر بدلنے کے لیے کیا راستہ؟ فکر کے بدلنے کے لیے 2 لائن کی محنت ہے ہماری تبلیغ میں۔ ایک تبلیغ ہے، ایک محنت ہے، ایک گھر، ایک فرد سے ملنا، مل کر سب سے پہلے اس کو ایمان اور ایمان کا نفع سمجھانا، دوسرا دین کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھانا، تیسرا اس کو آخرت سمجھانا، اور یہ سمجھا کر اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا۔ یہ محنت کا رخ قائم کرنا۔ ہر جماعت 3 دن سے لے کر سال کی جماعت اپنے آپ کرنے اور بچنے کے ساتھ جماعت نکالنے کی محنت کرے، اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے یا دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں۔ دین معلوم بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ طاقت پیدا ہوگی تو دین زندگی میں آئے گا، اور طاقت کے پیدا ہونے کے لیے محنت کے 2 رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں قائم فرمائے، ایک نقل و حرکت کا، ایک مقامی محنت کا۔ اس لیے ایک محنت ہر جگہ سے جماعت کے نکالنے کی محنت کرنا، ہر مسلمان سے ملنا، جہاں مسلمان ملے، گھر پر ملے، کھیت میں ملے، دکان میں ملے، کیرم کے اڈوں پر ملے، اللہ نہ کرے شراب کے اڈوں پر ملے، جہاں مسلمان ملے وہاں جا کر ان سے ملنا، مل کر ان کو ایمان سمجھانا، دین کا نفع سمجھانا، آخرت سمجھانا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کو تیار کرنا۔ عذر معذرت کرے تو اس کا حل بتانا، اور ان کو نبیوں صحابہ کی قربانی سمجھانا۔ یہ محنت کا وہ رخ ہے کہ جس میں جتنا محنت کریں گے تھکیں گے، اتنا ہمارا فکر جو ہے وہ دعوت کا بنے گا۔ اس لیے ہر جگہ سے جماعت نکالنے کی محنت کرنا، کہیں نکلے گی کہیں نکلے گی، گھبرانے کا بات نہیں۔ محنت پوری کرنا اصل ہے۔ محنت کا نام کام ہے، نتیجے کا نام کام نہیں ہے۔ نتیجہ اللہ کے ذمے ہے۔
اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اپنے علم اور حکمت سے کبھی جلدی نکال دیتے ہیں، کبھی دیر میں نکالتے ہیں، کبھی بہت اچھا نکالتے ہیں، کبھی کم اچھا نکالتے ہیں، وہ اللہ کے علم اور حکمت کی بات ہے۔ ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ محنت صحیح ہو جائے، پوری ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو آپ کی محنت سے فوری طور پر کوئی بھی خاطر خواہ نہ نفع نہیں ہوا سوائے پریشانی اور مصیبت کے، لیکن وہ محنت اللہ کے دربار میں ایسی مقبول ہوئی کہ آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ فرشتوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، یہ چٹنی بن جائیں گے سارے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں مانیں گے تو ان کے اولاد مانیں گے، لیکن وہ محنت اتنی قبول ہوئی کہ آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ اس لیے میرے دوستو اپنے فکر کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو اس محنت میں تھکانا ہے، یہ پہلی بنیاد ہے فکر کے بدلنے کے لیے۔ دوسری میرے دوستو یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی ہماری جماعتیں جائیں اس جماعت کے ذہن میں یہ ہو کہ یہاں پر مسجد وار جماعت نہیں ہے تو 3 دن 2 دن وہاں رہ کر ان کو مانوس کر کے قریب کر کے اپنے ساتھ اعمال میں شریک کر کے مشورے میں، تعلیم میں، ملاقاتوں میں، جماعت کے نکالنے کی محنت میں یہی 5 کام ہیں کہ ان اعمال سے ان کو گزارا جاوے محنت کے راستے سے، اور اس کے بعد میں آخری دن میں ان کی تشکیل کی جائے ان اعمال کے کرنے کے لیے۔ جب کام کی سوجھ بوجھ حاصل کریں گے تھوڑی بہت اور کام کا نفع دیکھیں گے کہ جماعت کے آنے کی وجہ سے ماشاءاللہ نمازی بڑھ گئے تو یہ نفع بھی سامنے آیا، کام کی سوجھ بوجھ بھی آئی تو کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب ان کے اعمال کا وقت طے کر دینا، مشورہ کب کرو گے، تعلیم کب کرو گے، ملاقاتیں کب کرو گے، گشت کون سے دن کرو گے، 3 دن کون سے ہفتے میں جاؤ گے، یہ طے ہو گیا تو آپ نے مسجد وار جماعت کا بیج ڈال دیا، اللہ اس کو اگائیں گے۔ ہمارے بس میں اتنا ہے وہ ہم کر دیں، جب ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے۔ ایسی ترتیب ہے کہ ہمارے بس میں اتنا ہم کر دیں، ہمارے بس میں نہیں ہوگا وہ اللہ کر دیں۔ اس لیے جماعت بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے کسی جگہ پر لیکن کام پر نہیں ہے، تو ہر جانے والی جماعت کو یہ کام سمجھا